تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، یہاں پر الف مدہ ہے سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے، تو اسے حمزہ ساکنہ کہیں گے، اور یہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں۔ تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر صاد، یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور صاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ سا میں الف مدہ ہے، لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہو رہا، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ کاف میں کھڑا زبر ہے، جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ فلا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ واو میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ ولا میں مد منفصل ہے، او میں واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے یہاں پر، اور فا میں یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہو رہا ہے، تو اسے نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اخفا ہو رہا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ کاف میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا
وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون فو میں واو مد ہے یہاں پر باللہ میں اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا میم میں اظہار شفوی ہو رہا یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور نون میں اخفا ہوگا میم میں اظہار شفوی ہو رہا علام کھڑا زبر ہے یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا میم میں اظہار شفوی ہو رہا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے یہاں پر واولین ہے سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو یا سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اور را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو میں واولین ہے سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد پھر یہ حمزہ آ رہا حروف حلقی میں سے تو یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا اسے جل پڑھنا. او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور را کے اوپر کھڑا زبر را کو بھی پر پڑھیں گے اور دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا اسے جل پڑھنا. او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے مدغم کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام تام کہتے ہیں. لو یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے. الی میں یالین سے بھی نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا جیم میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون. ومنہم نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. فی الصدقات یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. صاد کو پر پڑھیں گے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف کو بھی پر پڑھیں گے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو تا کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا اسے جلد پڑھنا ہے. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے اور ہا میں الف مدہ ہے اور را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو نون کو لام سے مدغم کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام تام کہتے ہیں. میم میں اظہار شفوی ہو رہا تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واولین ہے اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. منہا کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا اور ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے. اذا میں الف مدہ ہے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. خا اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. ولو کہ واؤ میں واولین ہے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا میم میں اظہار شفوی ہو رہا. را کے اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے ضاد کو بھی پر پڑھیں گے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما میں جو مد ہے مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. حمزہ عطا دونوں میں کھڑا زبر ہے اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے. سو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وقالو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے, کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نا کا الف کو اور یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے. سیؤتین, یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے, واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا. تی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اور نون کا الف کو اور یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا, غوت کو پر پڑھیں گے, یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہاں میں کھڑا زیر ہے, یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے, سو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا, تو اس طرح سے پڑھیں گے. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. انا نون مشدد ہے, غنہ ہوگا, اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں ہے, اسے آپ کو نہیں پڑھنا. یہاں پر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غین کو پر پڑھیں گے, یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. انا الی اللہ راغبون.